نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2025 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس خصوصی نشست کے اندر ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے لذت آشنائی۔ اس ضمن میں ہم 6 لیکچرز ڈلیور کر چکے ہیں۔ پہلے 2 لیکچرز کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لذت آشنائی کیا ہے اور اس کے اوپر ملنے والے ثمرات کیا ہے۔ لذت آشنائی یعنی اللہ کی محبت معرفت جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس میں تبدیلی کیا کیا کچھ آتی ہے۔ اگلے 4 لیکچرز کے اندر تیسرے سے چھٹے لیکچر 4 لیکچرز کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس راستے کے اندر آنے والی رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ 4 رکاوٹیں ہیں ٹوٹل، میرے نزدیک 5 نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ چاروں کو تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج 7ویں لیکچر کے اندر آن ورڈ اب ٹوٹل 4 لیکچر رہ گئے نا آج سمیت، ان کے اندر ہم وہ ذرائع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ سورسز جن کے ذریعے سے ہم نے لذت آشنائی تک پہنچنا ہے۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں اس 7ویں لیکچر کے اندر وہ جو ذرائع ہیں ان میں سے پہلا ذریعہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے نالج، علم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ ہتھیار وہ ہوتا ہے جس سے انسان دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حفاظت کرتا ہے اور جہاں جہاں اسے ضرورت پڑتی ہے کام لیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا علم میرا ہتھیار ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا ہتھیار ہے ہی علم۔ اس لیے کہ باقی جتنے ہتھیار آپ نے بنانے ہیں، کلاشن کو بنانی ہے تو وہ بھی تو علم کے ذریعے بنانی ہے۔ کوئی اور آپ نے توپ بنانی ہے، کوئی ٹینک بنانا ہے، کوئی میزائل بنانا ہے، وہ سارے کے سارے بھی علم کے ذریعے سے ہی بننے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم، ہائیڈروجن بم سے بڑا وہ کیا ہے؟ لذت اپنا علم کا ہتھیار، وہ علم کا، اور علم ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت رکھ دی ہے اور آپ لوگوں کے اندر مسخر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، لیکن کائنات کو مسخر کرنے کے لیے نمبر 1 پہ جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے نالج، علم۔ تو اسلام نے علم کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ دنیا کی کوئی سویلائزیشن، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی مذہب علم کے حصول پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا اسلام دیتا ہے۔ آئیے ذرا اسلام کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام حصول علم کے حوالے سے کہتا کیا، اس کا موقف کیا ہے۔ قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کی ایک گائیڈ بک ہے، اس گائیڈ بک کے اندر پہلی وحی آپ کو پتا غار حرا کے اندر کون سی آئی تھی؟ اقرا، پڑھو۔ کچھ اور اللہ نے نہیں کہا، کوئی اپنی توحید کا، الوہیت کا تعارف نہیں کرایا، کچھ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، مجھے مانو، یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے ایک ہی بات کہی، اقرا۔ پہلی وحی اس خالق اور مالک کی طرف سے اقرا کی صورت میں آنا دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، ہر قسم کی ہدایت اور ہر قسم کے عروج کی طرف جانے والے راستوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ آگے چلیں، آقا نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اور اب سوال یہ ہے اس فرض سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا علم تو ضروری ہے دین کا
جس کے ذریعے سے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر عبادات کے اندر ہمیں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں اور اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ آگے پھر علم ایک سمندر ہے، ہر کوئی تو سمندر کی گہرائیوں میں نہیں اترتا، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ کم از کم اپنی روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر۔ یا رسول اللہ کب تک علم حاصل کرے؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ابھی ماں کی گود کے اندر دودھ پی رہے ہو علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ اور کب تک کرنا ہے؟ جب تک تمہیں قبر میں نہیں اتار دیا جاتا تب تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی پوری زندگی، چونکہ علم کا کنارہ کوئی نہیں ہے لہذا ساری زندگی علم کا جو حصول ہے اس سفر کو کنٹینیو رکھنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ چھوٹے موٹے مقصدوں کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جانا ہو تو کسی بڑے مقصد کے لیے جائے، اور ان بڑے مقصدوں میں سے ایک مقصد علم کا حصول ہے۔ تو علم آقا نے فرمایا جہاں سے ملتا ہے لو، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ۔ اور آقا نے فرمایا النوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، فرمایا علم کی حالت میں اگر ایک بندہ سو جاتا ہے بستر پر اور جاہل آدمی مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، اس کا سونا اس کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ جو علم والا ہے وہ سو بھی رہا ہے تو کسی دلیل سے سو رہا ہے، اور اس کا سونا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور جاہل بیچارہ جاگ بھی رہا ہے عبادت بھی کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی خرابیاں پیدا کر رہا ہے کہ جس بنا پر اس عبادت کے اثرات جو ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف لائے اور وہاں پر دیکھا کہ دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، ایک گروہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عبادت ذکر کر رہا ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ کیا کر رہا ہے؟ وہ درس و تدریس، یہ نالج دینا لینا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، کوئی سنا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو دیکھا، مسکرائے، اور اس کے بعد جا کر حضور علیہ السلام وہ جو درس و تدریس والا گروپ تھا نا اس کے اندر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر آقا نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ لوگوں میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں نے ان دونوں گروہوں میں سے اس کو سلیکٹ کیا۔ قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے علم کو جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ خدا کا یہ پرومس ہے کہ جب ایمان کے ساتھ علم جمع ہوتا ہے تو یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہارون رشید اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہے اور سامنے مسجد کے اندر امام ابو یوسف داخل ہو رہے ہیں۔ ہارون رشید کے اپنے دونوں بیٹے امام ابو یوسف کے شاگرد تھے، وہ گئے، جنہوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد آیا جوتیاں اتار رہا ہے، دونوں بھاگے۔ ایک اس لیے بھاگا کہ جوتیاں میں اٹھاؤں، دوسرا سوچ رہا تھا میں اٹھاؤں، بالآخر دونوں کے حصے میں ایک ایک جوتی آ گئی، ایک کے ہاتھ ایک آ گئی، دوسرے کے ہاتھ دوسری آ گئی، اور دونوں ایک ایک لے کر اندر مسجد کے اندر چلے گئے۔ ہارون رشید نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ایک آہ بھر کر کہا کہ ہم تو بادشاہ نام کے ہیں، اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں کہ بادشاہ کے بیٹے ہیں مگر اپنی سعادت اس میں سمجھ رہے ہیں، اور کوئی بادشاہ کی جوتیاں کو اٹھاتا ہے اس نقطہ نظر سے کہ مجھے جی کوئی نیکی ملے گی، برکت ملے گی، وہ تو چمچا گیری کرنے کے لیے ہی ہے، بتھیرے چمچے کڑچھے، کمی ہے کوئی اس ملک کے اندر چمچوں کڑچھوں کی، بادشاہوں کے آگے پیچھے پھرنے والے، مگر وہ کیا کوئی دل و جان سے احترام ہوتا ہے، لیکن علم والوں کا جو احترام ہوتا ہے وہ دل و جان سے کیا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے دل و جان سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ علم ہے، نالج۔ اور آپ آگے چلیں، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انتہائی سلیکٹڈ لوگ، انبیاء کرام اس پوری کائنات کے اندر سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی، یعنی
بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کو مال دیا بھی، اور بہت سارے ہیں، اکثریت بلکہ ایسی ہے جن کے پاس مال و دولت اتنا نہیں تھا. کم لوگوں کے پاس، کم انبیاء کے پاس مال تھے صحیح مالدار بھی. اسی طرح حکومت 2-4 انبیاء کو ملی ہے، باقی زیادہ تر انبیاء کو حکومت اقتدار نہیں ملا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر انبیاء کرام کو کیا ملا؟ قرآن بتاتا ہے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں نہ دی ہوں. کون کون سی 2 چیزیں؟ ایک علم ہے اور دوسری حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ یہ علم کی بہن ہے. دونوں بہن بھائی جہاں آ جاتے ہیں نا، وہاں کمال کی پرسنالٹی کے اندر نتائج بڑے کمال کے پیدا کرتے ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ مخلوقات میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو سلیکٹڈ مخلوق ہے وہ انبیاء کرام کی. اور انبیاء اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر مال و دولت اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو پھر ہر نبی کو مال و دولت ضرور دیتا. اگر اقتدار خدا کے نزدیک اتنی قیمتی چیز ہوتی تو پھر ہر نبی کو اللہ اقتدار ضرور دیتا، مگر ایسے نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اقتدار چند ایک کو دیا، اسی طرح مال و دولت بھی چند ایک کو دیا، لیکن علم اور حکمت 2 ایسی چیزیں ہیں کہ انبیاء کرام کی پوری فہرست کے اندر ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو علم اور حکمت نہ ملی ہو. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ علمی فضیلت بیان کی. مثلا آدم علیہ السلام کی بات ہوئی، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے. جب نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ آؤ ذرا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آؤ ذرا اس کے جواب دو. انبیاء کرام سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ ان کے جواب دو، کیا تمہیں ان چیزوں کے نام آتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. پہلا مقدمہ جو ہمارے بابے نے جیتا تھا وہ کس بنیاد کے اوپر جیتا تھا؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اور آپ آگے چلیں، یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے علامہ کا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم. اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک علم ہے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور نرم جب کر دیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے کے اندر وہ اس زمانے کے اندر جنگوں کے اندر پہننے کے لیے جو لباس ہوتا تھا بڑا باریک قسم کا لباس لوہے کو ڈال کر بنایا کرتے تھے. ایسا لباس جو دنیا کے اندر اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا. تو قرآن کہتا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایسا فن عطا فرمایا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے لباس بناتے تھے جس کو تم جنگ کے اندر پہن کر استعمال کرتے تھے. حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَعُلِّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ کہ ہمیں بولیوں، پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم سکھایا گیا ہے. حضور علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے. آپ ذرا فہرست دیکھیں انبیاء کرام کی، کسی نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا اس کو بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، بڑی جاہ و منصب دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار علم کو بنایا ہے. اور یاد رکھیں دنیا کے تمام دانشور عقل مند لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مال و دولت سے کہیں زیادہ اہم چیز جو ہے وہ علم ہے. کوئی دانشور، کوئی سکالر ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم میں سے کوئی حصہ دیا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ مال و دولت علم و حکمت سے زیادہ قیمتی چیز. کوئی جاہل تو ایسا سمجھ سکتا ہے مگر اہل علم کا قطعی اس بات علم اور مال کا جب کمپیریزن کراتے ہیں تو مال کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی ہے. سچی بات آپ دیکھیں علم جو ہے وہ انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی میراث ہے. اور مال و دولت قارون، فرعون، شداد، نمرود، حامان، چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ وغیرہ ان کی وراثت ہے. زیادہ تر مال و دولت بڑے بڑے باغیوں، سرکشوں کو اقتدار دولت ملا، اللہ والوں کو بھی ملا، لیکن اس فہرست کے اندر وہ دوسرے لوگ زیادہ ہیں.
اور علم و حکمت کے اندر ان میں سے آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ دیکھیں مال آپ کے پاس ہے, آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے چوری نہ ہو جائے. علم کے حوالے سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ چوری بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مال و دولت جو ہے, آپ جہاں کہیں جائیں گے ہر جگہ پر مال و دولت آپ کے ساتھ نہیں سارے کا سارا جا سکتا ہے, لیکن علم جہاں کہیں بھی آپ نے جانا ہے آپ کے بالکل ساتھ ساتھ ہونا ہے. حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ نے جانا ہے تو اپنا علم ساتھ لے کر جانا ہے, اور حشر میں بھی جانا ہے تو وہاں بھی اپنا علم ساتھ لے کر جانا ہے. کیسی قیمتی اور انمول چیز ہے یہ علم. تو علم کے مقابلے میں مال و دولت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اور دنیا کے تمام دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم کے مقابلے میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اچھا آگے چلتے ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں, مینلی علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. بڑی دلچسپی کی بات ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. ایک ہے علم الادیان. ادیان دین کی جمع ہے, یعنی دین کا علم, کتاب و سنت کا علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم, دیگر اسلامی جو مسائل ہیں ان کا علم. اس علم کی قسم کو علم الادیان کہا جاتا ہے, دین کا علم. اور دوسرا ہے علم الابدان, بدن کا علم. بدن سے مراد میٹیریل ورڈ, مادی چیزیں جو بھی پوری سائنس کا علم ہے سارے کا سارا یہ کس میں آئے گا, علم الابدان کے اندر. اس میں انسان کی اپنا وجود بھی آ جاتا ہے, اس کی کیمسٹری کو, اس کی سائنس کو سمجھنا, اور ارد گرد کے سارے ماحول, حالات, ہر چیز آ جاتی ہے. جو بھی انجینئرنگ کے شعبے میں ہے, ڈاکٹری کے شعبے میں, سائنس کے شعبے میں جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, علم الابدان ہے. دونوں علموں کی اپنی اپنی اہمیت ہے, دونوں میں سے کسی ایک کی بھی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دونوں کا موازنہ کرایا جائے گا تو درجہ, اوپر والا درجہ ظاہر ہے علم الادیان کو ملے گا, چونکہ وہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق آپ کی سعادت کے ساتھ. لیکن ضروری دونوں ہی ہیں, ضروری دونوں ہی ہیں. ہمارے یہاں ایک تنگ نظری بعض اوقات پائی جاتی ہے, لو جی سائنس ایک آدمی پڑھنی ہے, یا یہ فلاں علم یہ تو غیروں کا علم ہے, یہ کیا ہم نے پڑھنا. نو, اسلام کہتا ہے کہ بندہ مومن تجھے میں نے کائنات کو مسخر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, کائنات کو مسخر کر کے اسے اپنے قابو میں لا کر اس استعمال میں لانے کے لیے کیا ہے. اور یہ کب ممکن ہے, جب انسان پہلے نالج حاصل کرے گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے سائنس کوئی نہیں پڑھی, میں تو بس قرآن ہی پڑھنا, میں نے تو اللہ ہی کرنا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے؟ وہ ہواؤں اور فضاؤں کا سینہ چیر سکتا ہے؟ وہ منو ٹنوں وزنی لوہا ہوا میں اڑا سکتا ہے؟ وہ پہاڑوں کے جگر کاٹ کر وہاں سے راستے بنا سکتا ہے؟ وہ بکھرے ہوئے سمندروں کے آگے بند باندھ سکتا ہے؟ وہ طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں, یہ جو غلط فہمی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ان کو دور کر لیں. میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ دو قسمیں ہیں علم کی, دونوں ضروری ہیں. تاہم درجہ کے اعتبار سے وہ درجہ اوپر ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہم اس کو لے لیں باقی سب کو چھوڑ دیں. وہاں سے بھی اپنا حصہ لیں, دینی علم میں سے بھی, اور آگے کسی کا ذوق فزکس کا ہے, کیمسٹری کا ہے, اور کسی چیز کا ہے, کوئی نالج ایسا جو جائز ہے تو وہ جائے اس کے اندر. نیت اگر آپ کی درست ہے تو پھر سارا کچھ ہی درست ہے, اور نیت خراب ہے تو پھر دین کا علم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. اگر نیت آپ کی صرف دنیا کمانا ہے, ٹکر کو پھالی لگانا ہی ہے, روٹی کمانا ہے, تو پھر آپ دین پڑھ کر بڑے کلگی والے علامہ فامہ بن گئے, تب بھی خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں. لیکن اگر نیت آپ کی صحیح ہے, اللہ کو پانا, اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا, تو پھر آپ کے لیے دنیا کا علم جو ہے نا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دونوں علموں کے اندر طاقت ہے, اس میں بھی اور اس میں بھی, دونوں میں طاقت ہے. آپ دیکھیں نا, کائنات کو جو مسخر کیا جا رہا, بڑی بڑی ہیوی مشینریاں وغیرہ بنائی جا رہے ہیں, یہ کس بل بوتے پر؟ یہ مادی علم کے بل بوتے پر ہی ہے نا, علم الابدان کے بل بوتے پر ہے نا. فطرت کے سیکرٹس کو, رازوں کو سمجھ کر انسان کیا کیا کچھ کر رہا ہے, نئی سے نئی دنیایں آباد کر رہا ہے, اور نئے سے نئے جہان دریافت کر رہا ہے, اور نئی نئی ایجادات, اکتشافات کس طرح وہ انسان کر رہا ہے. یہ سارے کا سارا علم الابدان کے بل بوتے پر ہو رہا ہے نا. اتنی ہیوی مشینری اور اتنا کچھ جو بڑے بڑے حیرت انگیز کارنامے. تو یہ مادی علم جو ہے, علم الابدان والا, یہ بھی اپنی جگہ پر ایک طاقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
اور دوسری طرف جو علم الادیان ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک طاقت ہے، لیکن اس کی طاقت کا ایک اپنا دائرہ ہے، ایک اپنا انداز ہے، اس کا اپنا ہے، دونوں میں فرق دیکھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مادی علم ہے ٹھیک ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کرتا ہے بتھیرا کچھ کرتا ہے، لیکن جو وہ علم ہے علم الادیان والا، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور ادھر سے بلقیس کا لیٹر آ گیا جی میں آ رہی ہوں، تو حضرت سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں یا ایھا الملاؤ ایکم یاتینی، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ بلقیس خود بادشاہ تھی نا، وہ چاند سورج ستاروں کو پوجتی تھی، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے لیٹر دکھا اس کو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ساتھ بادشاہ بھی ہوں، تو یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، نہیں آتی تو پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھیوں نے بتھیرا مشورہ دیا جی ہم بڑی طاقت والے ہیں، قوت والے، یہ کر دیں، لیکن وہ اسلوب کلام کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ نہیں ان کے ساتھ ٹکرانا اچھا نہیں ہے۔ اس نے کو ہدیے تحفے بھیجے سلمان علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، کہتی میں اب دیکھتی ہوں نا، اگر تو قبول کر دیں گے نا تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم ٹکرا سکتے ہیں، اگر قبول نہ کیے تو اس کا مطلب ہے وہ خالی بادشاہ نہیں باقی وہ پیغمبر بھی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیے، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے تحفے۔ اب وہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ پیغمبری کا ہے، جسٹ کوئی دنیاوی جاہو عظمت کا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن، جنوں کا ایک بہت بڑا پھنے خاں اٹھا، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، سلمان علیہ السلام آ جاتا ہے بس آپ کے دربار پر خاص کرنے سے پہلے تخت جہاں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمیں اس سے پہلے چاہیے، کوئی اور ہے؟ پھر قال اللہ جی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بندہ اٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اور کتاب کون سی تھی؟ سلمان علیہ السلام، قرآن نہیں تھا، قرآن تو اس سے کہیں آگے ہے، اس کی طاقتوں کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ اٹھا، وہ نبی نہیں تھا، سلمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور کتاب کا علم جیسے اس کتاب کا علم من الکتاب، کو سارا علم بھی نہیں اس نے رکھ دیا، کچھ حصہ تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیہ کا طرف ہو، سلمان جی یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ پلک جھپک کر کھولیں اور تخت یہاں ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی، جب اس نے پاس دیکھا تو کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے علم الادیان کی طاقت، علم الادیان کی یہ طاقت ہے۔ تو لہذا دونوں قسم کے علوم میں سے جو جو حصہ قدرت نے آپ کے لیے لکھا حاصل کریں اور کرتے رہیں، مرتے دم تک علم کا حصول چھوڑنا نہیں۔ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ بندے کا نالج آگے بڑھ رہے ہونا چاہیے، جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اچھا یہ قرآن اسلام نے ایک اور اینگل سے نا علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، نمبر ایک علم نافع اور نمبر دو علم غیر نافع۔ نافع مین نفع دینے والا، غیر نافع نفع نہ دینے والا۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم انی اسألک علما نافع، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اس علم کا جو مجھے نفع دے۔ اور دوسری طرف دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ جس کو میں سیکھ لوں لیکن اس کا کوئی نفع مجھے نہ مل سکے۔ تو لہٰذا قرآن اسلام ان دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک علم نافع ہے، ہر وہ علم جو آپ کو آپ کے ماحول کو نفع دے رہا ہے، وہ سائنس کا ہے، قرآن کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے، کوئی ہے وہ علم نافع ہے۔ اور جو علم نفع نہیں دے رہا وہ غیر نافع ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے قرآن کا ہی علم ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اللہ نے کہا اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے یہاں سے گمراہی لے کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ غیر نافع بن گیا نا۔ اب سوال یہ ہے علم نافع اور غیر نافع کی پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان تو وہ ہے جو خدا نے بتا دی اور ہمارے ٹاپک کے انتہائی ریلیونٹ ہے، اسی لیے تو میں نے اس کو نمبر 1 پہ رکھا ہے علم کو۔ یہ تقسیم میں نے اس انداز میں کہیں نہیں دیکھی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر جو کچھ میں نے اپنے طور پر اپنی سمجھ فہم کے مطابق جو ترتیب جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اچھا جی وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تعلم علم النافع، اے داؤد علم نافع حاصل کرو۔
दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मल इल्मुन नाफि, इल्म नाफि क्या है? अल्लाह ने फरमाया अंतारिफ अजमती व जलाली व इर्तिफाए मकानी, इल्म नाफि वो है दाऊद जो तेरे ऊपर मेरी अजमत, मेरी रिफ़त, मेरी शानो शौकत आश्कार कर दे। और यही लज्जत आशनाई है। जब अल्लाह की मार्फत बंदे पर आश्कार हो जाती है तो फिर कायनात के राज सारे खुलने शुरू हो जाते, फिर अल्लाह से प्यार होना शुरू हो जाता है। औलिया ने, सूफिया ने कहा कि जो अल्लाह को पहचान ले वो अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता, रह सकता ही नहीं। अगर हम रह रहे हैं ना तो इसलिए रह रहे हैं कि अभी तक हमने पहचाना नहीं, अभी तक पहचाना नहीं। और जो दुनिया को पहचान ले वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर कभी अंधा नहीं हो सकता। अगर लोग दुनिया की मोहब्बत के अंदर गर्क हो रहे हैं, इसकी वजह ये है क्या कि दुनिया की हकीकत को उन्होंने पहचाना ही नहीं, बस दुनिया के ज़ाहिर को देखकर मर रहे हैं कि दुनिया का सोना चांदी चमक दमक जरक बरक वाले लिबास मकानात और वगैरह वगैरह क्या क्या कुछ है जी, लश पश करती गाड़ियाँ कारें, उन सब के ज़ाहरी पहलुओं को देख रहे हैं। तो ये पहचान अल्लाह ने बताई। एक और भी है, जिस इल्म के नतीजे में आपके अंदर तवाज़ु आ जाए वो इल्म नाफे है, और जिस इल्म के नतीजे में तकब्बर आ गया, तौबा मेरी तौबा, वो इल्म गैर नाफे है, चाहे वो कुरान का इल्म है चाहे हदीस का इल्म है। तकब्बर वाला गैर नाफे, मौलाना रूम ने फरमाया इल्म की दो किस्में, इल्म इंसान के तन पर पड़े तो वो अजदहा बन जाता है, और मन पर पड़े तो इंसान का बेली बन जाता है। तन पर पड़ने का मतलब बड़े बंदे के अंदर रौनक गरूर तकब्बर आ जाता है, मैं बहुत बड़ा आलम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो अजदहा बनकर इंसान को डस लेता है। और जब इंसान के मन पर पड़ता है तो फिर इंसान का दोस्त बन जाता है। मन पर पड़ने का मतलब इल्म एक नूर है, जब ये दिल के अंदर उतरता है तो दिल की दुनिया को बदल कर रख देता है। और एक फ़र्क और समझ रहे हैं, आखिरी 2-3 मिनट हैं, एक फ़र्क और है, वो क्या है? वो ये है कि अगर इल्म आप समंदरों के समंदर पी लें और अमल के अंदर कहीं छलके ना, तो इसका मतलब ये है कि वो इल्म आपको कोई फ़ायदा नहीं आपको दे सका है। और अगर इल्म आपके अमल के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा कि वो इल्म नाफे है। और इल्म वालों ने, आर्फ लोगों ने इल्म वालों की डेफिनेशन ही ये की है, अल्लाह जीना यामलूना मा यालमून, कि इल्म वाले असल में वो है कि वो जो कुछ जानते हैं वो कुछ करते हैं। तो ये है इल्म नाफे। सो अजीज़ा ने मन, इस इल्म से फिर कायनात के सरबस्ता राज आश्कार होते हैं। इल्म के ज़रिए से अल्लाह की मार्फत तक बंदा पहुँचता है, अपने वजूद पर गौर करता है तो कई अजायबात सामने आ जाते हैं। कायनात के ऊपर जब गौर करता है बड़ी बड़ी हकीकतें ओपन हो जाती हैं। अच्छा, तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी हुई है। एक बंदा फिजिक्स के फील्ड का है, वो किसी एक चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करते करते वो हैरान रह गया जब उसकी डेप्थ में गया, इतनी कारीगरी के साथ ये चीज़ बनी हुई है। वो कहता है इसका बनाने वाला वाकई कोई है, वाकई को खुदा है। और बड़े लोग ऐसे हैं जो साइंस के फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे थे, करते करते वो मुसलमान हो गए। उधर उन्होंने कहीं कुरान में कोई बात पढ़ ली, कुरान ने जिस हकीकत को बयान किया था उधर उनका मुशाहदा तस्दीक कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं जी ये बिल्कुल सच्ची किताब है, और उन्होंने ईमान कबूल कर दिया। चुनांचे ये इल्म है जो इंसान को मार्फते कायनात की हकीकतों के इरफान से गुजार कर खालिक़े कायनात की मार्फत तक पहुँचा देता है। सो हाज़रीन मोहतरम, बंदा दुनिया में आए, मालो दौलत कमाता रहा, कमो कर करोड़ों अरबों कमा कर अगली नस्लों के लिए छोड़ कर चला गया, और कोई अल्लाह की मार्फत, उसकी आशनाई की लज्जत, कोई हलावत पा ना सका। उस बंदे का दुनिया के अंदर आना क्या है और जाना क्या है? एक ही चक्कर है, एक ही बारी है हमारी यहाँ की, और बड़ी तेज़ी के साथ वक्त बीतता चला जा रहा है। लिहाजा इस वक्त की कदर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोज़ी रोटी ना कमाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मकान दुकान प्लाट परमट हासिल ना करें, हम कहते हैं सब कुछ करें। कुछ ना कुछ वक़्त अल्लाह की मोहब्बत को, मार्फत को, नॉलेज को, जो असली दौलतें आपके काम आनी है कब्र में, हशर में, क़यामत में, और सारे आखिरी मराहल के अंदर, उनकी तरफ भी कुछ इंसान की तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।